یہ سب سے بڑی کرامت ہے بریلی شریف کی۔ میں نے اکثر بزرگوں کے ماننے والوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے جی اسے نہیں ماننا ہے، ہم اسے نہیں مانتے، ہم فلاں بزرگ کو نہیں مانتے۔ یہ صرف بریلی ہے جس کا یہ کہنا ہے کسی بھی سلسلے کا ہو، اگر بزرگ ہو تو احترام کرو، بزرگ ہو تو احترام کرو۔ ہم ہر ولی کو مانتے ہیں، ہر بزرگ کو مانتے ہیں، شرط یہ ہے وہ ولی ہو۔ تو یہ بریلی کی ایک کرامت ہے، جو بریلوی ہوتا ہے وہ بزرگوں کا گستاخ، زور سے بولیں، بزرگوں کا گستاخ، بزرگوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے ہندوستان پر جو سنیوں کے عظمتوں کے پرچم لہرا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ولیوں سے پیار کرتے ہیں، اور ولیوں نے ہماری لاج بچا رکھی ہے، ولیوں نے ہماری لاج بچا رکھی ہے۔ رب نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صرف دو باتیں، اللہ سے ڈرو اور دوسری بات کون سی؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سارے بولیں ہاں، یہ ترجمہ کرا رہا ہوں، آیت نہیں پڑھوا رہا ہوں کہ کوئی بندہ ناپاک ہے تو پڑھنے تیار ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دو باتیں، اللہ سے ڈر رہا ہے کیسے؟ ارے بھائی ڈر لگتا ہے مجھے اللہ سے، بس ایسے ہی برسنگ کاٹ لیا 3 گھنٹے، نہیں میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے۔ بکرے چھوڑ دیے صبح صبح کھیت میں، نہیں ڈرتے تو اللہ سے۔ کٹے دھان باندھ لیں، وہ کہہ رہے میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے۔ یہ ڈر نہیں ہے، ڈر یہ ہے اگر آپ کی نیت خراب ہو نا کسی کے پیسے پہ تو دیکھ لو خدا دیکھ رہا ہے، تب یہ خیال آنا چاہیے خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر اس وقت یہ خیال نہیں ہے تو پھر ڈر نہیں ہے، پھر ڈر نہیں ہے۔ میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بڑی خوشی ہوئی، میں نے پوچھا عرس کب ہے؟ بولے 3 دن کے بعد۔ میں نے کہا قوالی تو نہیں ہے، مقابلہ تو نہیں ہے؟ بولے نہیں حضرت ہمارے یہاں مقابلہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بے شک سنیوں میں مقابلہ ہی کس چیز کا ہے؟ سنیوں میں مقابلہ ہی کس چیز کا ہے؟ اور ہم کریں گے بھی کس کے مقابلے؟ ہمیں ضرورت بھی کیا ہے؟ اپنا تو ایک ہی اصول ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا۔ اگر آپ کو بات اچھی لگا کرے تو بول لیا کرو اللہ کے بندے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کئی جگہ تو ایسا ہوتا ہے نا، پہلے جلسہ کرواتے ہیں کہ جی بسم اللہ سے شروع کریں گے، اور پھر اگلے دن مقابلہ ہو رہا، مقابلہ ہو رہا، بیٹھا پنچ کرسی ڈال کے۔ ہاں کون ہے صاحب؟ یہ مزار کے ٹھیکیدار ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ متولی ہے۔ آگے کرسی کس کی پڑی ہے؟ کہ یہ جو نچنیا کے پاس بیٹھا ہے یہ مزار کا ٹھیکیدار ہے، جو اسٹیج کی بغل میں بیٹھا ہے یہ تعویذوں کا ٹھیکیدار ہے۔ مجھے بتا تو صحیح، جب ممبروں پہ بیٹھ کے ڈانس کراتے ہو ان کے تعویذوں میں اثر ہوگا، جب ممبروں پہ بیٹھ کر کے لوگوں کے عیش دیکھتے ہو، عشرتوں میں آنکھیں سیکھا کرتے ہو، ان کی دعاؤں میں اثر ہوگا۔ نہیں پیارے، دعاؤں میں ان کی اثر نہیں ہوتا ہے، جو ناچ گانے کراتے ہیں دعاؤں میں ان کی اثر ہوتا ہے۔ جب دنیا سو جاتی ہے مصلے بچھا کر کے اپنے رب کو راضی کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں میاں سے کہو بند کر دے میلہ۔ ارے نہیں جی یہ تو بند نہیں ہو سکتا، ہمیں بھی پتا کیوں بند نہیں کرے گا بیٹے، ہم بھی جانتے ہیں تجھے پتا اگر عورت نہیں آئے گی تو تیرے مزار کی بھیڑ ختم۔ مگر یاد رکھو جن مزاروں پہ عورتیں نہیں جاتی ان کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے، خوشبو ہی الگ ہوتی ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کے مزار پہ گئے ہیں انہوں نے محسوس کیا ہوگا، بریلی پار کر جاؤ نا تب بھی میرے رضا کے مزار کی خوشبو نہیں جاتی، بس جاتی ہے کپڑوں میں، جا نہیں سکتی عورت مزار پہ۔ جس کے مزار پہ ایک عورت نہیں، بے غیر کے لئے اسے ہی بدلا۔ ہاں جاؤ جا کے دیکھو مولانا ناظم صاحب، یہ میرے کلاس میٹ ہیں مفتی ناظم صاحب، تو مزاروں پہ چلے جاؤ تکلیف ہوتی ہے، ایسے گھٹنے سے گھٹنے جوڑ کے بیٹھا نہیں ہے،
اور پھر پوچھ رہے آپ کیا پریشانی ہے؟ اب کیوں پوچھ رہے آپ پریشانی؟ تو سب یہاں سے پتہ چل گئی ہوگی. اور ہم سنی بریلوی کتنے بے غیرت ہوتے جا رہے ہیں. کوئی وہابی نہ سمجھے پکا بریلوی، لیکن میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے. تکلیف کی باتیں. ہم کہنے کو غیرت مند کہلاتے لیکن سب سے بے غیرت ہوتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک کہہ رہا جی میری بیوی نے چادر مارنی تھی بازار میں، بھیج دوں. میں نے کہا بیوی تیری مجھ سے کیوں پوچھتا بے؟ مالک کیوں ہے؟ کہ نہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں عورت جا سکتی ہے؟ نظر مانی تھی، اگر بیٹا پھر بیمار ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ تیری بیوی کو چادر یاد رہ گئی تھی، تیری بیوی کو بھگونا یاد رہ گیا تھا، تیری بیوی کو مزار کی بریانی یاد رہ گئی تھی، کیا یہ یاد نہیں آیا؟ کم سے کم نظر مان رہی تھی تو یہ کہتے تھی یا اللہ بیٹے کو شفا دے دے، تیرے لیے 10 روزے رکھوں گی، بیٹے کو شفا دے دے، تیرے لیے 10 رکعت نماز پڑھوں گی، بیٹے کو شفا دے دے، 3 بار قرآن کا اختتام کروں گی. کیا یہ اچھا ہوتا اگر تیری بیوی نے 10 بار درود کی نظرمانی ہوتی، کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑتی، گھر پہ بیٹھے بیٹھے بیٹا بھی شفایاب ہو جاتا اور تیری بیٹی بھی جنت کی حقدار بنا دی. سب سے پہلے کہ سلام کروا لو فلاں بابا کے مزار پہ، فلاں بابا کے مزار پہ. شرم آنی چاہیے. مجھے بتاؤ تو صحیح دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ سارے بولے کون سی اچھی جگہ سب سے؟ جو بول گئے اللہ انہیں سلامت رکھے. زمین پہ سب سے اچھی جگہ مسجد ہے. اس سے بھی اچھی جگہ کوئی ہے؟ زور سے ہے کہ نہیں؟ سب سے اچھی جگہ. کوئی یہ نہ کہنا گنبد خضرا کو کیوں چھوڑ گیا. میں اپنے ہندوستان کی بات کروں، حضور جہاں لیٹے وہ تو عرش سے بھی افضل ہے. مکہ ہی طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی. بات ادھر نہیں ہے، سب سے پاکیزہ جگہ ہے مسجد. لیکن یہ بتائیے عورت مسجد میں جا سکتی ہے؟ کیا ہوتا ہے مسجد میں؟ جاتے ہو نا کبھی کبھی؟ ہاں ہاں نہ بھی جاتے ہو تو کم سے کم 11ویں کے 11 روپے دینے تو جاتے ہیں. اور بھائی صاحب ختم شریف ہوتا ہے رمضان میں، سن لو بھائی کتنے اچھے لوگ ہیں. ہم 10 روپے دیتے ہیں. 10 روپے کتنے؟ 10 روپے یا پھر 11. مان لیجیے میں نے 11 روپے 11ویں میں دیے. میں بھی گیا، 2 بچے بھی لے گیا، ساتھ میں ابا بھی گئے تھے. تو کتنے ہو گئے؟ 10 روپے میں لڈو کتنے ملتے ہیں؟ 2 حساب لگا لیں. بہت زیادہ ملیں گے تو 3. وہ کہے کتنے گھر سے؟ 4. پیسے کتنے آئے؟ 10 یا 11. اور پھر جا رہے 3 ایک لڈو کے پیسے دیے، لڈو پڑ گئے کم تو کیا کہتے ہیں امام صاحب پیسے بچا دیے تھے. حساب کرو امام کا. میرے اللہ کو لڈو نہیں ملے. پہلے حساب لگاتا تیرے گھر میں 5 ممبر تھے، 50 روپے دے کے آتا. 11 ممبر تھے، 110 دے کے آتا. پھر پوچھتا لڈو کم پڑتے ہیں کہ بچتے ہیں. ہم اپنی عادتیں بگاڑتے جا رہے ہیں. 11 روپے دینے کے بعد 5 ممبر لے کے جاتے ہیں، 4 لڈو دوسروں کے حق میں لے کے آتے ہیں. پھر امام کی چھٹی کی جاتی ہے. یار بدلو اپنے آپ کو. غلطی ہم کرتے ہیں، ذمہ داری امام کو ٹھہرایا جاتا ہے. غلط ہم ہوتے ہیں، ذمہ داری امام ہوتا ہے. 50 روپے دے پھر ہم نہیں جانی ہے. لڈو تیری مرضی سے بھی آئیں گے اور تیری مرضی سے تیرے بچوں کو کھلائے بھی جائیں. ہماری قوم بھی بڑی اچھی ہے. اب تو کافی لے کر آئے جاؤ. کافی لے کے بیٹھتے یہ ختم ہو جانی چاہیے. ختم ہو جانی چاہیے. کافی لے کے بیٹھ گئے. امام صاحب کہتے ببو کے لڑکے نے 30 روپے دیے، یا ایک بچہ آیا اس نے 10 روپے دیے، اس نے بھی 10 بھی چڑھا لیے. بچہ پھر آ گیا لوٹ کے میرا نام بتاؤ. امام صاحب نے پھر کہہ دیا کیا نام؟ اس نے کہا کامل کے بچے نے 10 روپے دیے تو انہیں پھر 10 چڑھا دیے. آئے ایک بار 10 اور چڑھ گئے. چڑھ گئے 2 بار. 2 بار. یہ حد سے ہوتے ہماری قوم میں فون آتے
اور اسی بات پہ اماموں کی چھٹی کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. میتھ اپنا خراب ہے, کم امام کی حساب سے, اور یہ امام صاحب نے 10 کم بنائے بھائی, تو نے ڈبل لکھے تھے. تو یہ حالات ہیں. سب سے اچھی جگہ مسجد ہے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ نماز ہوتی ہے. عورت جا سکتی ہے؟ کیوں؟ اچھا, جب عورت ہو کہ ہماری ماں ہو سکتی ہے تو نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جا سکتی اگر یہی ریزن ہے؟ اسلام نے عورت کی عزت کی حفاظت کی, اور مسجد میں اس لیے جانے سے روکا گیا تاکہ کوئی فتنہ نہ ہو. سمجھ گئے اتنی بات؟ مسجد میں عورت اس لیے نہیں جا سکتی کہ کہیں کوئی فتنہ نہ ہو. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو بیویوں کا ہاتھ پکڑ کے مزاروں کے چکر لگایا کرتے ہیں, جو میلوں میں جا کے بیویوں کے ساتھ بھیڑ لگایا کرتے ہیں, مجھے بتا تو صحیح, جو مذہب اسلام بیٹی کی عزت کی حفاظت کی اتنی نگرانی کرتا ہے, جو اسلام مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیتا, وہ مزاروں کے چکر کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ غلطی ہم نے کی ہے. وہ بتا تو صحیح, اسلام کا یہ کہتا ہے بیٹی مسجد میں نہ بھیجنا, ورنہ عزت جا سکتی ہے. تو وہ اسلام یہ کیوں نہیں کہے گا بیٹی کو مزار پہ مت بھیجنا, ورنہ اس کی عزت کا جنازہ نکل سکتا. بدلو اپنے طریقے, اور آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی مزار کو میلے میں نہیں جانی چاہیے. بے شک سبحان اللہ. کسی کی بہن بیٹی میلے میں نہیں. نظر کا شوق ہے تو نماز کی نظر مان, سجدوں کی نظر مان, تلاوت کی نظر مان, مگر حالات بگڑتے جا رہے ہیں. اور میاں بھی کم نہیں ہے, اللہ معاف کرے. کوئی میاں ہو